السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد جاوید اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ آج روبرو پروگرام میں پھر ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ایک معلوماتی طور پر دین اور دنیا کی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں اور ایسے معلومات آپ تک فراہم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارے پاس مولانا حافظ محمد عمر صہیب صاحب، جو امام و خطیب مسجد یاسین غازی بنڈے سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پہ امامت بھی کرتے ہیں اور خطابت بھی کرتے ہیں، اور موجودہ صورتحال چونکہ سال نو کی محافل کے اعتبار سے حکومت اپنی جانب سے کئی ایک گائیڈ لائنز دے رہی ہے، ہدایتیں جاری کر رہی ہے کہ بھیڑ بھاڑ آپ جمع نہ کریں، کیونکہ خاص طور سے کورونا وائرس اور نئی قسم کا جو ویریئنٹ ہے اس کا اومیکرون کے نام سے جو اب زیر گشت ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اور اس میں کیا حفاظت کے اقدامات جو ہے نا کرنی چاہیے، نہ صرف کرنی چاہیے بلکہ ہم مولانا سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دین میں ہم کو اس سے دین میں اس کی کیا ہم کو ہدایتیں اور کیا رہنمائی اور کیا روشنی ملتی ہے، جس سے ہم جو ہے اس سے جو ہے نا ایسے بیماریوں سے اور ایسے سال نو کے متعلق جو ہے نا اسلام میں کیا پیغام ہے، یہ بات کرتے ہیں مولانا سے۔ مولانا سب سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت ہم آپ سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سب میرا ایک سوال، جیسا کہ میں ابھی بول رہا تھا کہ نئے سال سے جو متعلق ہے دین اسلام میں، اس کا کیا پیغام ہے، اس تعلق سے آپ، کیونکہ خاص طور پہ جو سال نو کے موقع پہ کئی نوجوان باہر نکل جاتے ہیں اور محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جس سے موجودہ صورتحال تو بہت ہی سنگین ہے جی، تو اس تعلق سے ہم کو نئے سال کے لیے دین میں کیا پیغام ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ ذرا اوپر اٹھائیے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، ماہ دسمبر ہے اور چند ایام میں ہم سے یہ سال رخصت ہونے والا ہے۔ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے اور شمسی تاریخ کے اعتبار سے دسمبر کے مہینے میں 2021 یہ سال ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر پورے گلوبل ویلیج میں الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ دستور اور قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مذہبی اختلافات کو بھلا کر، اپنے طور طریقوں کو بھلا کر، مغربی تہذیب اور مغربی رسم کو فالو کرتے ہوئے ایک عیسائی رسم ہے جسے ہیپی نیو ایئر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس رسم کو مناتے ہوئے سبھی لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور پروگرام منعقد ہوتے ہیں، جس میں بہت سی بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے انسانیت سوز حرکتیں کی جاتی ہے جس میں سارے لوگوں کو، بلکہ جو بھی دانشور ہیں اور جو بھی اہل علم اور عقل مند لوگ ہیں، اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ غیر مناسب حرکتیں ان پروگراموں میں کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارے دین میں نئے سال کے تعلق سے کیا پیغام ہے؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین دیا ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے۔ جو طریقہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اللہ کے جو احکامات ہے، اسی پر چلنے کو ہمارے لیے ضروری سمجھا گیا ہے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اب رہی یہ بات نیو ایئر، تو ہمارا تو نیو ایئر ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے تو نیو ایئر وہ ہے جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہے، ماہ محرم سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور نئے سال میں ایک جگہ پر جمع ہو کر کے شراب نوشی ہے اور زناکاری ہے، فحاشی ہے، کیک بھی کاٹا جاتا ہے، ہم سب کیکوں بھی کاٹتے، دنیا کا جو شور شرابہ، گاڑیوں کو
जो है ना मोटरसाइकिलों को उछालते, इस ताल्लुक से भी नौजवानों वही को आप बेहयाई नुमा जो हरकतें होती है, ये सारी हरकतों से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। हम मुसलमानों के लिए सहाबा की तालीमात हमें ये सिखाती है। सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से अहादीस में आता है कि जब भी कोई नया महीना शुरू होता था तो नए महीने के मौके पर सहाबा इकराम एक दूसरे को दुआ सिखाते थे। वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल युमनी वल ईमानी वल इस्लामी वस सलामती व रिज़वानी मिनर रहमती व हुज़्नी मिनश शैतान। ऐ अल्लाह, आने वाले नए महीने को, आने वाले नए साल को हमारे ऊपर अमन वाला बना, सलामती वाला बना, व रिज़वानी मिनर रहमती, और अपने रब्ब ज़ुल जलाल की रज़ामंदी हासिल करने वाला महीना बना, व हुज़्नी मिनश शैतानी, और शैतान के वसवसों और शैतानी अफ़आल और हरकात से पनाह चाहने वाला ये साल हमारा बना। और जब भी कोई नया दिन आता या नया महीना आता या नया साल आता तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये फरमाया करते थे कि अगर मेरा कोई दिन ऐसा गुज़र जाता जिसमें मेरे नाम आमाल में कोई एक नेक अमल का इजाफ़ा ना होता तो उस दिन से ज़्यादा शर्मिंदा और नदामत वाली कोई चीज़ मेरे नज़दीक ना होती। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इतनी बेहयाई, इतनी लापरवाही का मुजाहरा हो रहा, ख़ासतौर पर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से। बस अल्लाह महफूज रखे। आप साहब आप बयान को जारी रखिए। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, ये पूरे दिन तुम्हारे जिस्मों का एक हिस्सा है। जब एक एक दिन कम होता है, एक एक महीना, एक एक साल कम होता है, तो ऐसा है गोया कि तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा कम हो रहा है। लिहाजा नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि हम हैप्पी न्यू ईयर कैसे कह सकते हैं जबकि हमारे गुज़िश्ता साल और उससे पहले वाला पेवस्ता साल ऐसा गुज़रा है, हम में से कोई ना कोई हमारे ख़ानदान का रुखसत हो गया है, कोरोना वायरस में गुज़र चुके हैं। हम हैप्पी न्यू ईयर कैसे कह सकते हैं जबकि हम सुबह उठ रहे हैं तो अल्लाह को नाराज़ करके फ़जर की नमाज़ छोड़ के उठ रहे हैं, जब बिस्तर पर जा रहे हैं तो गाने सुनते हुए और इशा की नमाज़ छोड़कर अल्लाह को नाराज़ करते हुए हम अपनी रात गुजार रहे हैं। तो हमारा हैप्पी न्यू ईयर कैसा हो सकता? हमारे लिए न्यू ईयर हैप्पी उसी वक्त हो सकता, हमारे लिए लाइफ हैप्पी उसी वक्त हो सकती जब हम क़यामत में अल्लाह के रूबरू इस हाल में पहुँचे, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, अल्लाह हमारे लिए फ़ैसला कर दे कि तुम जहन्नम से बरी हो गए, व उदखिलल जन्नत, और जन्नत में दाखिल हो गए, फ़क़द फ़ाज़, तब तुम कामयाब होंगे, तब तुम्हारे लिए लाइफ भी हैप्पी होगी और तुम्हारे लिए जो भी ईयर तुम्हारी ज़िंदगी में गुजरे वो भी हैप्पी होंगे। इसीलिए शायर ये कहता है, गाफिल तुम्हें घड़ियाल देता है मुनादी, गाफिल तुम्हें घड़ियाल देता है मुनादी, गिरदों ने गुजार दी उम्र की एक घड़ी तुम्हारी। यानी दिन और रात ये गुजर रहे हैं, ये गिर्द हो रहे हैं, ये आगे पीछे हेर फेर इनकी हो रही है, और ये जो है हमारी उम्र की एक एक घड़ी गुजार रहे हैं। ये घड़ियाल की जो सुई गुजर रही है, दौड़ रही है, ये हम गाफिलों को पुकार पुकार कर कह रही तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ख़त्म हो गया। इस पर तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए बल्कि दो चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि माजी का एहतसाब करें, यानी हम अपने गुज़िश्ता साल में क्या क्या अच्छे काम करें, क्या क्या गलत काम करें, इसका जायज़ा लेना है। और दूसरी चीज़ हमें न्यू ईयर के मौके पर क्या करनी चाहिए, आइंदा ज़िंदगी के लिए एक लायह अमल तैयार करना है। यानी मेरी ज़िंदगी में मेरे गुज़िश्ता साल में ये अच्छे अच्छे काम नहीं हो सके, अगले साल मैं ऐसा ऐसा काम करूँगा जो खैर के काम, खैर के काम मैं करूँगा। क्योंकि एक मामूली सी आप मिसाल लीजिए, जब भी एक दुकानदार दुकान बंद करता है तो अपने दिन भर की कमाई का हिसाब करता दुकान बंद करने से पहले। तो हम भी अपनी ज़िंदगी का जब एक एक साल हमारा ख़त्म हो रहा तो अपने साल का एक कमरा बंद करके तन्हाई में गौर करना चाहिए, हिसाब करना चाहिए, इस साल में मैं क्या हासिल करा, ये हिसाब करना है। और फिर दुकानदार क्या करता है, आइंदा दिन जो मेरी आमदनी हुई उस आमदनी में से क्या क्या सौदा दुकान में लाना है और क्या क्या पैसे मुझे घर को लेके जाना है। तो ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में भी हिसाब ये करना है कि हमने अपने पिछले साल में, पिछले अय्याम में, महीनों में क्या क्या अच्छे काम करे
اور آخرت کے لیے ہم کیا کیا اچھے اعمال لے کے جا رہے ہیں، اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب، یہ آخری میں ایک تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے ایک پیام آپ کی جانب سے دیجیے حافظ صاحب، کہ اس سے اجتناب کرنے کی جو چیزیں ہیں اور جو احتساب کرنی چاہیے، اس کے بارے میں تو آپ نے کہا، لیکن اس برائی سے بچنے کے لیے آخری میں اپنے ناظرین سے جو ہے کچھ خاص طور پہ نوجوانوں سے آپ تھوڑا سا بات کر دیجیے۔ دیکھیے، میں صاف صاف یہ بات کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ نیا سال آیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کبھی نئے سال کے آنے پر خوشی نہیں منائی۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی منانے کا اس طریقے کا عمل ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو آئے نوجوانوں، آپ یہ عمل کرتے رہو، بے حیائی کا ننگا ناچ کرتے رہو۔ ہر سال ہم آئیں گے، آموختے کے طور پر آپ کو بتاتے جائیں گے، لیکن یہ عمل اگر ہم کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے خدا جانے اور ہمارے اپنے قبر میں کیا جواب دینا ہے ہم اور آپ جانیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بے حیائی والے کاموں سے، ان اعمال سے حضور ہمارے بری ہیں۔ بس یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں وداع اس بات پر لینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم نے آپ کو ایک نیکی کا پیغام پہنچایا ہے، اس کو آپ شیئر کر کے ثواب میں حصہ دار بنیے، اور وہاں پر جو لال کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کر کے وہاں پر گھنٹی کا جو بٹن ہے اسے بھی دبا دیجئے، تاکہ دین اور دنیا کی معلومات آپ کو سب سے پہلے پہنچے، اس کی اطلاع آپ کو ملے۔ اور ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہمارے لیے آپ لوگ دعا کرتے رہیے، اور جو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں ہماری ہمت افزائی فرمائے۔ میں ہمارے جاوید صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بہرحال ناظرین، آپ نے ابھی مولانا حافظ محمد عمر صہیب صاحب سے آج کے موضوع پر جو سلیکٹا ہوا موضوع ہے، اور اپنے موجودہ صورتحال میں نیو ایئر بھی آ رہا ہے، اس تعلق سے آپ کی مرضی ہے، اگر اپنے آپ، اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنی اولاد کو اگر روکنا چاہتے ہیں تو اس برائی سے روکیے، اور اگر نہیں روکنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سارے اختیارات دیا ہے۔ اس کے لیے ہمارا کام ہے کہ ایسے عالم لوگ کو بلانا، اور ہمارا ایک جو پیام ہے وہ پیام آپ تک پہنچانا، ہمارا صرف یہی مقصد ہے۔ اور دوسری بات، ایک بات یاد رکھیے کہ جو ہے خاص طور پہ کئی ایک دھرم سنسد کرتے ہوئے کئی ایک موقعوں کے اوپر جو ہے ریشہ دوانیاں اور سازشیں کی جا رہی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے دبایا جائے۔ ابھی تو ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے آپ کو سدھاریے، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے، ہم پہ مسلط سختی والے لوگ اپنے سروں پر ہمارے مسلط ہو رہے ہیں۔ انہی چیزوں سے شاید ہم میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اور ایک نئے زندگی اور نئے سویرے کے ساتھ اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنے کی کوشش خود بھی کیجئے، اور اپنی آل اور اپنے اولاد کو بھی اس پر عمل کروائیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیے بھی دعائیں خیر کیجئے کہ اللہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ اسی کلمات کے ساتھ پھر آئندہ آپ سے وعدہ ہے کہ مولانا حافظ محمد عمر صہیب صاحب کو ایک نئے موضوع کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ روبرو کریں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے میزبان محمد جاوید کو۔ اللہ حافظ۔